بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ تھی، میں نے اسے بجھائے بغیر ایش ٹرے میں رکھ دیا۔ وہسکی سے بھرا گلاس بھی گویا منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں آہستگی سے مڑا اور دبیز قالین پر بے آواز قدموں سے دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے سے نکل کر اسے کھلا ہی چھوڑ کر میں راہداری میں آ گیا۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر مجھے مڑ کر دیکھنا پڑا۔ وہ ننگے پیروں میرے پیچھے دوڑی آ رہی تھی۔ قریب آ کر وہ میری ٹانگوں سے چمٹ گئی اور اسی طرح روتے ہوئے بولی، نہیں تم مت جاؤ، اس طرح مت جاؤ، مجھ پر شاید دیوانگی کا دورہ پڑا ہے، مجھے معاف کر دو۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی ہے۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور بازوؤں میں بھر لیا۔ ہم کمرے میں واپس آ گئے۔ جب اس کے آنسوؤں کا طوفان تھما اور دل ذرا ٹکا تو وہ بولی، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی کھسیاہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں ویسے ہی گویا برسبیل تذکرہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ ایک ہمدرد دیرینہ سے انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہی رہتا ہے۔ مجھ سے شادی کے خواہش مند تو بہت ہیں، مجھے معلوم ہے فلم اسٹار سے شادی کرنے کے خواہش مندوں کی تعداد تو اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تسلیم کیا۔ میں عام پرستاروں کو تو شمار ہی نہیں کر رہی، ان کے بارے میں تو مجھے کچھ صحیح علم نہیں، میں تو کچھ خاص لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ 2 ڈائریکٹر ہیں، 2 ہیرو ہیں، ایک ویلن ہے۔ ابھرتے ہوئے خوبرو اداکار تو کئی ہیں، چند سیٹھ ہیں جو عموماً ہم جیسی اداکاروں کو اسکرین پر دیکھ کر عاشق ہو جاتے ہیں۔ 1-2 قومی ٹیم کا کھلاڑی ہے اور اس طرح کی کئی دوسری شخصیتیں ہیں۔ مجھے تمہاری بات پر قطعاً کوئی شبہ نہیں، میں نے دیانتداری سے کہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی میری شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہی تنہائیاں اور ان کے ساتھ بہت سی رسوائیاں میرا مقدر ہوں گی۔ ان میں سے کوئی صرف میرے گلیمر سے متاثر ہے اور کوئی شہرت سے۔ کسی کو اس روپے پیسے کا لالچ ہے جو میں اب تک کما چکی ہوں اور آئندہ کماؤں گی۔ کوئی میرا سہارا لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی مجھ سے نہ جانے کس طرح کے فائدے اٹھانے کے منصوبے بنائے بیٹھا ہوگا۔ ظاہر ہے جس بندھن کی بنیاد یہ ہوگی وہ کتنا عرصہ قائم رہے گا۔ میں خاموش رہا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، لیکن تمہارا معاملہ مختلف ہوتا، تم اگر مجھ سے شادی کرتے تو تمہیں مجھ سے کوئی لالچ نہ ہوتا، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تم قول نبھانے والے آدمی ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت نہ رہتی تب بھی تم مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کرتے، شادی کو ایک مقدس عہد و پیمان ہی کی طرح نبھاتے۔ شاید میں نے مبہم لہجے میں کہا، حالانکہ میں نے عہد کیا ہوا تھا زندگی میں کبھی تم سے ایسی کوئی بات کرنا تو درکنار، ایسی خواہش بھی نہیں کروں گی، اپنے اور تمہارے تعلق کو بالکل بے عنوان رکھوں گی، لیکن آج اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکی، مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ دوستی اور محبت میں شرمندہ نہیں ہوا کرتے۔ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میرے لیے گلاس میں تھوڑی سی اور انڈیلو، میری کنپٹیاں سنسنا رہی ہیں۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ کنپٹیاں بالکل ہی باغ سے اڑ جائیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور میرا گلاس ایک بار پھر بھرنے لگی۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی اس کی مسکراہٹ میرے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی، کمرے میں وہی نائٹ بلب روشن تھا، لیکن میرے اندر اب بھی اندھیرا تھا۔ رگوں میں کھولتے ہوئے آتش فشاں سرد ہو چکے تھے، لیکن میرے حلق میں اب بھی انگارے بھرے ہوئے تھے اور میرا سینہ جل رہا تھا۔ ستارہ بے خبر آڑی تیچی پڑی سو رہی تھی۔ میں نہایت آہستگی سے بیڈ سے اترا۔ کونے میں رکھے ہوئے بیڈ روم فریج تک پہنچ کر میں نے پانی کی ایک ٹھنڈی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ پانی کو گلاس میں انڈیلنے کا تکلف کرنے کی بھی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا حلق میں پھنسے ہوئے انگاروں پر اگر میں نے جلد از جلد پانی نہ ڈالا تو میرا دم گھٹ جائے گا، میں سانس لینے کے قابل ہی نہیں رہوں گا۔ میں نے بوتل خالی کر کے تپائی پر رکھ دی۔ ستارہ تب بھی بے سدھ رہی۔ میں چند لمحے اس کونے میں ساکت کھڑا رہا۔ کمرہ اب مجھے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ملک روشنی میں مختلف چیزوں کے ہیبلے گویا حیرت سے میری طرف تک رہے تھے۔ مجھے اپنا وجود چٹخا سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں خواہ مخواہ اتنی پی تھی۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لاشعوری طور پر میں کچھ دیر کے لیے خود ازیتی میں مبتلا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن کس بات کی یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔
موسم خنک تھا لیکن مجھے یکدم کمرے میں حبس محسوس ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ فوراً وہاں سے نکل بھاگوں۔ میری روح ان دنوں شاید کسی عجیب سے تغیر و تبدل کا شکار تھی۔ مجھے کہیں بھی کسی حالت میں بھی قرار نہیں تھا۔ میں کچھ کھو کر بھی بے چین رہتا تھا اور کچھ پا کر بھی مضطرب، لیکن اپنے اوپر میں نے سکون اور ٹھہراؤ کا خول چڑھا رکھا تھا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر لائٹ جلا کر ہاتھ منہ دھویا، بال بنائے اور باہر آ گیا۔ ستارہ تب بھی بیدار نہ ہوئی، بلکہ اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی تھی۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے سے نکل آیا۔ ویسے بھی میری روایت یہی تھی، میں کبھی اس کے صبح تک نہیں ٹھہرا تھا۔ دروازہ میں نے نہایت آہستگی سے اپنے عقب میں بند کر دیا، ایک گہری سانس لی اور اپنی سمابی کو سینے میں سمیٹے نیچے آ گیا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا چوکیدار گیٹ کو اندر کی طرف تالا لگائے برآمدے میں سو رہا تھا۔ میں نے اسے ذرا ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے چارپائی کے سہارے کھڑی اپنی 303 رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن مجھے دیکھ کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ اپنی واسکٹ کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر میرے لیے گیٹ کھولنے چل دیا۔ دل ہی دل میں یقیناً مجھے گالیاں دے رہا ہوگا کہ اس شخص کو بھی رات کے پچھلے پہر نہ جانے کیا سوچتی ہے جو منہ اٹھا کر بھاگ نکلتا ہے۔ ستارہ کی کوٹھی کا پورچ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس میں پورچ پچھلی طرف بھی تھا، لیکن ستارہ کی نئی اور پرانی دونوں ہی گاڑیاں بےہودہ طریقے سے سامنے والے پورچ میں ہی کھڑی تھیں۔ میں اپنی گاڑی باہر ہی گیٹ کے قریب کھڑی چھوڑ آیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندر کس قسم کے حالات سے واسطہ پڑے گا اور کتنی دیر لگ جائے گی۔ اندر جانے کے بعد میں گاڑی کو بھول ہی گیا تھا۔ گاڑی کی چھت اور ونڈ اسکرین وغیرہ پر اوس جمی ہوئی تھی۔ اندر بیٹھ کر میں نے انجن سٹارٹ کر کے وائپر چند لمحے کے لیے چلائے، پھر ان کا سوئچ آف کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سڑکوں پر ویرانی تھی۔ ایک جگہ میں نے سڑک کے کنارے کسی درخت وغیرہ کے قریب بکاریوں کو گڈریوں میں لپٹے پڑے دیکھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی قریب سے گزرتی تو چند لمحے کے لیے فضا کچھ مرتعش سی ہو جاتی۔ رات کو سڑکیں سنسان دیکھ کر عام طور پر لوگ گاڑی بہت زیادہ رفتار سے چلاتے ہیں، لیکن میں نہایت سست رفتاری سے چلا رہا تھا۔ ستارہ کے گھر ٹھہرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا اور اپنے گھر جانے کو بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کیا چاہتا تھا، لیکن میرا رخ بہرحال گھر کی طرف ہی رہا۔ آخر کار میں نے گاڑی اپنے گھر کے سامنے لے جا کر روکی۔ بلند و بالا آہنی گیٹ خود بخود کھل گیا اور گیٹ ہاؤس کے قریب سے گزر کر میں نے گاڑی برآمدے کے قریب لے جا کر روکی۔ میں فوری طور پر گاڑی سے نہیں اترا۔ چند لمحے بے جان انداز میں بیٹھا اپنے اس قلعہ نما مکان کو دیکھتا رہا جو ملگجے اندھیرے میں سر اٹھائے کھڑا تھا۔ کافی ویرانی تھی اس مکان میں بھی اور میرے سینے میں بھی۔ میرے حواس پر ابھی تک دھواں سا چھایا ہوا تھا۔ دفتن اپنے عقب میں ایک ہلکی سی کراہ سن کر میں ساری افسردگی اور سستی کو بھول کر تیزی سے پلٹا۔ میرا ہاتھ اس جیب کی طرف چلا گیا جس میں مشین پسٹل رہتا تھا، لیکن اسے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جو چہرہ میرے سیٹ کے عقب سے نمودار ہوا وہ اتنا معصوم تھا کہ کسی گن کا اس کی طرف کرنا زیادتی معلوم ہوتا تھا۔ بکھرے ہوئے سیاہ ریشمی بالوں کے حلقے میں گرا ہوا وہ بیضوی سا چہرہ تھا۔ گاڑی میں زیادہ روشنی نہیں تھی، اس کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی رنگت انتہائی سفید تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں رحم طلب انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ بمشکل 17-18 سال کی لڑکی تھی، نہایت نازک اندام اور بچوں کی طرح بولی بالی۔ میرے اعصاب یکلخت پوری طرح بیدار ہو گئے۔ میں نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے پچھلی اور اگلی سیٹوں کے درمیان فرش پر لیٹ کر سفر کیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وہاں سکڑی سمٹی لیٹی رہی تھی۔ میں نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کراہ کر قدرے رقت امیز سے انداز میں گاڑی سے اتر آئی۔ وہ خوفزدہ تو نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں پھر بھی رحم کی التجا تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے مرمری ہاتھ میرے سامنے تھے اور بالکل خالی تھے، پھر بھی محض احتیاطاً میں نے پسٹل نکال لیا۔ اس کی موجودگی میرے لیے کسی بھی بدخواہ کی کوئی چال ہو سکتی تھی۔ کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، میں نے تقریباً سرگوشی کے انداز میں اسے خبردار کیا۔ لیکن جب وہ گاڑی سے اتر کر ایک بار پھر کراہ کر سیدھی ہوئی تو مجھے حیرت کا خاصا
سا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اتنی کم سن اور فرشتہ صورت سی لڑکی امید سے تھی، شاید پورے دنوں سے تھی۔ اس کے جسم پر پتلا سا نائٹ گاؤن تھا۔ میں ایک ٹوکی سے گور رہا تھا، وہ نہ جانے خنکی کے باعث یا پھر خوف زدہ ہو کر دھیرے دھیرے لرزنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے چٹکتے سے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، آپ کے خیال میں کون ہو سکتی ہوں؟ میں نے تم سے جواب مانگا ہے، سوال نہیں۔ میں نے حقیقتاً ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ میں جس طرح سے رات گزار کر آ رہا تھا اس سے میری تشنگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ستارہ کی طرف سے وہ میرے لیے شب نوازشات تھی، لیکن دل کا صحرا کچھ اور تاپ رہا تھا۔ میرے لہجے نے گویا اس کے دل پر خراشیں سی ڈال دیں۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں نمی جلملانے لگی۔ پھنسی پھنسی سی آواز میں وہ بمشکل بولی، کیا واقعی آپ کو میں اتنی خطرناک نظر آ رہی ہوں کہ آپ نے مجھ پر پستول تان لینا ضروری سمجھا ہے؟ وہ بے ضرر نظر آ رہی تھی۔ اس کا لباس بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی ہتھیار چھپا ہونے کا امکان ہوتا، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں بولی بالی شکلوں پر بھروسہ کر سکتا۔ میں نے مشین پسٹل کی نال جھکا لی، لیکن اسے ہاتھ ہی میں رکھا اور اپنا سوال دہرایا۔ میں نے پوچھا تھا، تم کون ہو؟ اگر آپ صرف میرا نام جاننا چاہتے ہیں تو وہ نبیلہ ہے۔ وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولی، پوچھنا تم بہت کچھ چاہتا ہوں، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، لیکن سب سے پہلے تم مجھے یہ بتا دو کہ تم کہاں سے اور کس طرح میری گاڑی میں چھپی تھی۔ مجھے گاڑی مجبوراً ستارہ کے گھر سے باہر کھڑی کرنی پڑی تھی، لیکن ریڈ ڈاٹ کی وجہ سے میں گاڑی کے بارے میں بہت محتاط رہتا تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی آلہ فٹ نہ کر دیں۔ اکثر میں کہیں جاتے وقت یہ اطمینان ضرور کرتا تھا کہ میری گاڑی میں بیٹھتے وقت گاڑی مجھے مکفل حالت میں ہی ملی تھی، اور جب میں اتر کر کہیں جانے لگتا تھا تو ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ بند کرتے ہی چاروں دروازے خود بخود مکفل ہو جاتے تھے۔ تو پھر لڑکی کس طرح گاڑی میں گھسی تھی؟ وہ جرجری سی لے کر بولی، میں میڈم ستارہ کے گھر کے سامنے آپ کی گاڑی میں چھپی تھی۔ آپ کی گاڑی آج شام سے وہیں کھڑی تھی۔ گاڑی کا تالا تم نے خود کھولا تھا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ سب سے زیادہ تشویش مجھے اسی سلسلے میں تھی۔ میرا خیال تھا کہ میری گاڑی کے کسی بھی دروازے کا تالا کوئی ماہر کار چور بھی نہیں کھول سکتا۔ جی نہیں، دروازہ مجھے کھلا ہی ملا تھا۔ میرا مطلب ہے ویسے تو بند تھا، لیکن تالا لگا ہوا نہیں تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی، میں نے دل میں روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کی تھی کہ اگر میں آپ کی گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے دروازہ غیر مکفل ملے، اور خدا کبھی کبھی اپنے گناہ گار بندوں کی بھی سن لیتا ہے۔ میں جب تھر تھر کانپتی ہوئی گاڑی تک پہنچی تو دروازہ غیر مکفل تھا۔ میں جب ستارہ کے ہاں پہنچا تو بہت عجلت میں تھا، شاید دروازہ صحیح طور پر بند نہیں کر سکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ صحیح طور پر بند نہ ہونے کی وجہ سے باقی دروازے بھی غیر مکفل رہ گئے تھے۔ آتے وقت ویسے ہی میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا۔ میں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ دروازے مجھے مکفل ملا تھا یا غیر مکفل۔ اس نے خود ہی وضاحت کر دی۔ اندر چھپنے کے بعد میں نے دروازے مکفل کر لیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کب آئیں گے، اور ہر لمحے مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی مجھے ڈھونڈ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہو کر گاڑی کا سہارا لے لیا اور گویا اپنی کراہ کو دباتے ہوئے بولی، میں تقریباً 2 گھنٹے سے پچھلی سیٹوں کے نیچے گھسی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے اس حالت میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، میرا خیال تھا کہ آپ کو میری لاش ہی سیٹوں کے نیچے ملے گی۔ کئی بار مجھے گمان گزرا کہ میں مرنے لگی ہوں، لیکن میں بڑی ڈھیٹ ہوں جو ابھی تک زندہ ہوں اور آپ کے سامنے کھڑی آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا اس کی حالت اچھی نہیں تھی، چہرہ زرد تھا، ہونٹ چٹک رہے تھے، آنکھیں بار بار چڑھی جا رہی تھی۔ اندیشہ تھا کہ کسی بھی لمحے وہ چکرا کر گر جائے گی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کے لہجے کی شائستگی میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باقی پوچھ گچھ اسے اندر لے جانے کے بعد بھی کی جا سکتی تھی۔ میں نے پسٹل جیب میں رکھ لیا اور اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھی تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن فی الحال میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ڈرائنگ روم تک اس کی رہنمائی کی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی ایک گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر گر کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خاصی دیر تک اس نے نہ تو حرکت کی اور نہ ہی آنکھیں کھولیں۔
مجھے کچھ ایسا لگا کہ اس کی قوت برداشت آخر کار جواب دے گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نبیلہ، میں نے دور ہی سے اسے آواز دی تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ ہلکی سی کرا کے ساتھ وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی، ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ تب میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، پانی تو مل ہی جائے گا، تم کچھ اور کھانا پینا پسند کرو گی؟ اس نے براہ راست اس سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ نظر چراتے ہوئے بولی، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یکدم میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی طرف سے غیر ضروری احتیاط کر رہا تھا۔ وہ میرے کسی بدخواہ کی اعلی کار معلوم نہیں ہوتی تھی اور مجھے نقصان پہنچانے یا کسی سازش میں الجھانے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ میں نے ملازم سے کہہ کر خان سامہ کو بلوایا اور اس کے لیے کافی سینڈوچ وغیرہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران وہ صوفے پر نیم دراز آدھ کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے بھی ایک ٹوک اس کی طرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ چند لمحے بعد وہ کچھ سنبھل کر سیدھی ہوتے ہوئے بلا تمہید سے انداز میں بولی، لگتا ہے اس مرتبہ میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ایک بار میں نے پہلے بھی بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ لوگ میرے پیچھے آ گئے تھے۔ میں گھبراہٹ میں گلبرگ والی نہر میں کود پڑی تھی۔ حالانکہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اس کے باوجود میں ڈوبی نہیں۔ بعض اوقات انسان کو دریا، سمندر اور نہریں بھی قبول نہیں کرتی، واپس اگل دیتی ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی قطعاً نہیں تھی۔ نہایت سادگی سے اس نے وہ چند جملے بولے تھے لیکن اس سادگی نے میرے اندر کی افسردگی کو بڑھا دیا تھا۔ تاہم ابھی میں نے اس کے ساتھ زیادہ نرم رویہ اختیار کرنا بہتر نہ سمجھا اور کہا، واپس تو شاید تمہیں میں بھی بھیج دوں لیکن سب کچھ جاننے کے بعد اگر مجھے واپس ہی جانا ہے تو ابھی چلی جاتی ہوں۔ خواہ مخواہ کی باتوں میں آپ کا وقت ضائع کیوں کروں؟ اس نے صوفے کے پشتے کا سہارا لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھتے ہی لڑکھڑا کر رہ گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اب آ ہی گئی ہو تو تم اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی۔ تم واپس جاؤ گی، یہیں رکو گی یا کہیں اور جاؤ گی، یہ فیصلہ اب میں کروں گا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ تھر تھرا کر رہ گئے۔ وہ بے جان سے انداز میں دوبارہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ اب میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی اور گویا کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی افسردگی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کسی عیار، مکار اور شاطر لڑکی کا چہرہ نہیں تھا۔ اس نے معصومیت کا محض نقاب نہیں چڑھا رکھا تھا بلکہ معصومیت اس کے خون میں شامل تھی۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد میں نے کہا، آج کی رات اس قسم کے اتفاقات کے لیے اچھی نہیں تھی۔ چھپنے کے لیے تمہیں میری ہی گاڑی ملنی تھی۔ میں نے بتایا نا کہ اس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ مدتوں کے بعد تو میری کوئی دعا قبول ہوئی ہے چودھری صاحب، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے قدرے چونک کر کہا۔ تھوڑا سا، وہ بولی، بس یہ کہ آپ کا نام محمد افضل چودھری ہے۔ آپ میڈم ستارہ کے دوست ہیں، کبھی کبھار ان کے ہاں آتے جاتے ہیں اور شہر کے بڑے آدمیوں میں سے ایک ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ گمان تھا کہ اگر میں آپ کی گاڑی میں پناہ لینے اور آپ کے ساتھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ میری مدد کریں گے۔ اس کے نچڑے ہوئے سے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن انسان کی امیدیں غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تم مجھے ساری بات شروع سے بتانا، پہلے کچھ کھا پی لو، میں نے کہا۔ چند لمحے بعد خان سامہ نے ڈرائنگ روم میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ میں اسے سہارا دے کر وہاں لے آیا اور بے وقت ناشتے میں خود بھی شریک ہو گیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس کے جسم میں گویا جان سی آ گئی۔ اجڑے اجڑے سے چہرے پر زندگی کا کچھ رنگ نظر آنے لگا۔ اب سناؤ اپنی داستان، جو یقیناً کافی غمناک ہوگی۔ میں نے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں ابھی تک انگارے سے بھرے ہوئے تھے۔ نہیں، کوئی ایسی خاص غمناک نہیں ہے، وہ ویران سی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے الفاظ، میرا رویہ اس کے دل پر خراشیں ڈال رہا تھا، وہ دل جو زندگی کے مصائب سے پتھر ہو چکا تھا۔ تم دنیا کی بات چھوڑو، اپنی سناؤ، میں نے قدرے نرمی سے کہا۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھ دیا اور چند لمحے تک اپنے مختصر، نازک اور مرمری سے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر نیلی رگیں ابری ہوئی تھیں اور انگلیاں مرتعش تھیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ سر اٹھاتے ہوئے بولی، آپ نے کبھی سیٹھ غیاث کا نام سنا ہے؟ ہاں، شاید سنا تو ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن غالباً بہت عرصہ پہلے سنا ہے، اب یاد
یاد نہیں آ رہا کہ کس سلسلے میں سنا تھا۔ جی ہاں، اگر سنا ہوگا تو کافی عرصہ پہلے ہی سنا ہوگا۔ وہ بجلی کا سامان تیار کرنے والے 3 کارخانوں کے مالک تھے، خاصی بڑی اسامی تھے، شاید اسی لیے 3 سال قبل ان کی اکلوتی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا، جو اس وقت صرف 15 سال کی تھی، اور وہ تم تھیں۔ جی ہاں، وہ بد نصیب میں تھی، وہ تکلیف دہ حد تک سپاٹ لہجے میں بولی۔ میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور میں بھی خاصی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ ان کی شادی کے کئی برس بعد جب وہ اولاد کی طرف سے تقریباً مایوس ہو چکے تھے اور دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، تب قدرت نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، نہ جانے کیوں۔ حالانکہ دنیا میں المیہ کہانیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، قدم قدم پر بکھری پڑی تھیں، لیکن قدرت کو مزید ایک المیہ کہانی تخلیق کرنا تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید مزید بولنے کے لیے توانائی مجتمع کر رہی تھی۔